गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो है इनकी वीडियो सामने आई, जो एक दर्दनाक वीडियो है जहाँ पर जो है ख़ातून को फायरिंग करके कत्ल किया जाता है और उसके बाद मर्द को भी जो है इसी तरह फायरिंग करके कत्ल किया जाता है। 9 गोलियाँ जो है मर्द को जो लड़का है एहसानुल्लाह इसे लगी हैं, जबकि 5 गोलियाँ जो है लड़की पर को जो है लगी हैं। जो मक़तूला की वालिदा है, इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो ख़ातून है ये शादीशुदा है और उसके जो है 5 बच्चे हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो 18 साल का है। ये जो है अपनी मर्ज़ी से जो है लड़के के पास ये गई थी। लड़की खुद गई है और उसने जो है जिरगा को फ़ेस भी किया है और उन्होंने वहाँ पर अपनी बातें भी रखी हैं और उसके बाद जो कत्ल करने के वक़्त जो है वो बिरावी ज़ुबान में लड़की बताती भी है कि वो उन्हें जो है जिरगे की तरफ से सिर्फ़ गोलियाँ मारने का हुक्म दिया गया है और वो जो वहाँ पर मुसल्ला लोग हैं उन्हें बताती भी है बिरावी ज़ुबान में कि सिर्फ़ मुझे जो है गोलियाँ मारी जाएँ और मुझे कोई हाथ ना लगाए। ये इन इलाकों में जा ही नहीं सकते। जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है वो इंतहाई हसास इलाका है। वहाँ पर जो है इनका कोई असल रसूख़ ही नहीं है। वहाँ पर ये हुँ। मुसल्लह अफ़राद आते हैं शिद्दत पसंद और ये ताने जो है जला कर चले जाते हैं और असला भी जो है लेकर जाते हैं और इनको जो है जो पुलिस वाले हैं या लेवीज़ वाले इन्हें कत्ल भी किया जाता है। ऐसे सूबाई हुकूमत के मुताबिक 11 अफ़राद को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनमें सातकज़ई जो कबाइल है इनका जो सरबराह है सरदार शेरबाज़, इन्हें भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो है दीगर मुलविस अफ़राद हैं सूबाई हुकूमत के मुताबिक उन्हें भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब एक रिपोर्ट है यहाँ पर एक निजी तंज़ीम के मुताबिक 2019 से 2024 तक गैरत के नाम पर जो है 212 अफ़राद कत्ल हुए, जो रिपोर्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से अस्मत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बताएं ये जो इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में और तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन इंसिडेंट तो पुराना है। सोशल मीडिया पे जब से वायरल हुआ उससे बाद जो सरदार है उसकी गिरफ्तारी भी हुई तो ये तमाम वाकया है क्या? शुरू से तमाम हमारे नाज़रीन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ये वाकया हुआ असल कब था और ये सोशल मीडिया पर किस तरह आया और अब क्या हो रहा है? देखिए, ये बलूचिस्तान में कोई नई बात नहीं है। ये गैरत के नाम पर जो कत्ल का सिलसिला है ये कई जो है बरसों से और कई जो है ये जारी है और इसमें तेज़ी आ रही है कमी के बजाय। अब एक रिपोर्ट है यहाँ पर एक निजी तंज़ीम के मुताबिक 2019 से 2024 तक गैरत के नाम पर जो है 212 अफ़राद कत्ल हुए, जो रिपोर्ट हुए। ऐसे वाक़यात होते हम्म। रहते हैं। कोयटा में भी गुज़िश्ता ही रोज़ जो है कोयटा शहर में जो है 2 अफ़राद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए गए। ये वाक़या भी इसी तरह जो है कोयटा का इलाका है डिगाई मारवाड़, ये वाक़या वहाँ पर बड़ी से 3 दिन कबल पेश आया और ये जो है एक बी एरिया है कोयटा में ही इसका ये शामिल होता है। तो ऐसे हम्म। वाक़यात होते हैं लेकिन रिपोर्ट हो नहीं पाते या इनकी एफ़आईआर दर्ज होती है, उसके बाद जो है जो उनके लवाहिकीन हैं वो जो है आकर जो है इसको निपटा देते हैं केस को, जिससे जो है जो सज़ा और जज़ा का मामला है ये भी काफ़ी जो है ना होने के बराबर है। ये ईद से हम्म। बड़ी से 3 दिन पहले कबल ये वाक़या पेश आया और इसके हम्म। सोशल मीडिया पर जो है पिक्चर सिर्फ़ आए, फ़ेसबुक पर अपलोड भी हुए लेकिन ज़्यादा वायरल नहीं हो सके और जो है इसको मामूल के मुताबिक लिया गया। लेकिन अब जाकर जो है गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो है इनकी वीडियो सामने आई, जो एक दर्दनाक वीडियो है जहाँ पर जो है ख़ातून को फायरिंग करके कत्ल किया जाता है और उसके बाद मर्द को भी जो है इसी तरह फायरिंग करके कत्ल किया जाता है। 9 गोलियाँ जो है मर्द को जो लड़का है एहसानुल्लाह इसे लगी हैं, जबकि 5 गोलियाँ जो है लड़की पर को जो है लगी हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है सोशल मीडिया पर आने के बाद वायरल हुई। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जो है इसका नोटिस लिया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से और उसके बाद जो है जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो एफ़आईआर भी जो है खुद सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है नोटिस लेने के बाद दर्ज हुई और उसके बाद ऐसी जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो जारी है। अब तक जो वाक़या में मुलविस जो अफ़राद हैं सूबाई हुकूमत के मुताबिक 11 अफ़राद को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनमें सातकज़ई जो कबाइल है इनका जो सरबराह है सरदार शेरबाज़, इन्हें भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो है दीगर मुलविस अफ़राद हैं सूबाई हुकूमत के मुताबिक उन्हें भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वाक़या ऐसे है कि जो एक लड़की है इसके
جو مقتولہ ہے اس کی والدہ کی بھی جو ہے صبح ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جب جو کہہ رہی ہے کہ اسے جو ہے بلوچی رسم و رواج کے تحت جو ہے سزا دی گئی، اور لڑکے کو بھی اس میں جو ہے وہ جو سردار ہے، سردار شیرباز اور دیگر جو متبرین جنہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ اس جرگے میں شامل نہیں تھے، اور انہیں جو ہے انہوں نے خود سزا دی ہے۔ ان کی جو مقتولہ کی والدہ ہے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ شادی شدہ ہے، اور اس کے جو ہے 5 بچے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ 18 سال کا ہے۔ یہ جو اپنی مرضی سے جو ہے لڑکے کے پاس یہ گئی تھی۔ اسی طرح جو ہے جی تقریباً 25 دن گزارنے کے بعد جو ہے دوبارہ وہ اپنے گھر آئی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ معاملہ تقریباً زیادہ انہوں نے جو ہے سنجیدہ سے نہیں لیا، لیکن جو لڑکے کی طرف سے جو ہے دھمکیاں دی گئیں، اس کے بعد جو ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بنائے گئے، اور اس پر جو ہے جو اس کی جو لڑکی ہے جسے مقتولہ ہے اس کے بڑے بھائی کو جو ہے دھمکیاں دی گئی، اس کا نام لے کر ٹک ٹاکس بنائے گئے، جس پر جو ہے وہ طیش میں آ کر انہوں نے یہ جو ہے فیصلہ کیا، اور بلوچی رسم و رواج کے تحت یہ فیصلہ کیا، اور جو ہے انہیں سزائے دی۔ اچھا بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچی رسم و رواج کے مطابق فیصلہ ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو اسٹیٹ بھی ایک طرف کام کر رہی ہے، تو کیا اسٹیٹ کا بھی نظام ہے ان چیزوں کے لیے، یا صرف سرداروں کی جو بات ہو جائے وہی آخری بات ہوتی ہے ان جرگوں میں اور ان چیزوں میں؟ اس سے بات تھوڑا سا دیکھیں بتائیں، تھوڑا سا یہ ناظرین کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں تھوڑا سا۔ ایک تو جو بلوچستان میں جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، لیویز ہے بیریا میں، یہ غیر مؤثر ہے۔ یہ ان علاقوں میں جا ہی نہیں سکتے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی حساس علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے ان کا کوئی اثر رسوخ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ ہوں مسلح افراد آتے ہیں شدت پسند، اور یہ تانے جو ہے جلا کر چلے جاتے ہیں، اور اسلحہ بھی جو ہے لے کر جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے جو پولیس والے ہیں یا لیویز والے نے قتل بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہوں معاملات میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جیسے آج مقتولہ کی والدہ کی ایک ویڈیو آئی سامنے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد یہ جو ہے قانونی راستہ بھی پہلے سے طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لڑکی کے بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں جو ان کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد جو اس کے جو لواحقین ہیں وہ آ کر انہیں جو ہے کورٹ میں معاف کر دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے سزا اور جزا کا جو معاملات ہے اس معاملے میں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ جو سردار فیصلے کرتے ہیں یہ ہوں فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور ایسے جرگے ہوتے رہے ہیں جہاں پر ایسے فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ بلوچستان میں نئی بات نہیں، میں نے بتایا کہ اب 4 سالوں میں 212 افراد جو ہے قتل ہوئے غیرت کے نام پر، اور یہ جو ہے رپورٹ ہونے والے ہیں، جبکہ جو رپورٹ نہیں ہوتے اکثر، یہ جیسا کیس تھا یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایسے جو ہے کیسز ہوتے رہتے ہیں، جرگے ہوتے رہتے ہیں، جہاں پر جو ہے قبائلی جرگوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر جو سرکاری رٹ ہے، جو قانون ہے، یہ غیر مؤثر ہو چکی ہے بلوچستان کے علاقوں میں۔ اچھا سر، جب مقتولہ کو مارا گیا، قتل کیا گیا، تو کیا اس ٹائم آپ کے سامنے کچھ باتیں بھی آئی ہوں گی؟ گراؤنڈ کی کیا سچویشن تھی؟ کیا بات چیت ہوئی اس کی مقتولہ کی فیملی کے ساتھ؟ اور کیا لڑکے کو کس طرح مارا گیا؟ پھر لڑکی کی تو ویڈیو آ گئی تھی۔ یہ ایک جرگہ جو ہے ان کا ایک منعقد ہوا تھا، جہاں پر لڑکے کو پہلے ہی اس کے بھائیوں نے اٹھا لیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے جو بتایا جا رہا ہے اب تک، پھر اس کے بعد لڑکی خود گئی ہے، اور اس نے جو ہے جرگہ کو فیس بھی کیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر اپنی باتیں بھی رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو قتل کرنے کے وقت جو ہے وہ براوی زبان میں لڑکی بتاتی بھی ہے کہ وہ انہیں جو ہے جرگے کی طرف سے صرف گولیاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ جو وہاں پر مسلح لوگ ہیں انہیں بتاتی بھی ہے براوی زبان میں کہ صرف مجھے جو ہے گولیاں ماری جائیں اور مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس وقت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک اس سے جو ہے مسلح افراد لے لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے گولیاں مار دیتے ہیں۔ وہ ویڈیو تو سب کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح لڑکا بھی جو ہے وہی گاڑیوں کے نیچے ہی بندہ پڑا ہوا ہے، اور اسے جو ہے پہلے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو اسے جو ہے قتل کیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو جرگہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اب تک باتیں سامنے نہیں آ پا رہی کہ جرگے میں کون افراد شامل تھے، کون جنہوں نے فیصلہ کیا، لیکن جو ویڈیو میں شامل افراد ہیں ان کی شناخت زیادہ تر کی ہو چکی ہے، اور ان کے حوالے سے جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے وہ جاری بھی ہیں، اور
جیسے مقتولہ کی والدہ کی بھی ویڈیو آج سامنے ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے گھر میں اب کوئی مرد نہیں ہے، تو اس کے باوجود جو ہے پولیس والے آ رہے ہیں اور چھاپے مار رہے ہیں۔ بالکل اچھا سر، جس جرگے میں ان کو لایا گیا، کیا لڑکی اور لڑکا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ مقتولہ اور جو قتل ہو گیا ہے، جس کے ساتھ جو بھی معاملات تھے، کیا یہ اپنی مرضی سے آئے تھے یا کسی طریقے سے ان کو لایا گیا، بلایا گیا؟ یا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید جھوٹا کوئی جھانسا دے کر بلایا گیا، کوئی اور بات تھی، لیکن پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں اب تک جب یہ کیس سامنے آیا ہے، ایسے چند روز ہی ہو چکے ہیں، اس حوالے سے ابتدائی ہم باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لڑکے کو جو ہے پہلے سے ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی جب اسے فائرنگ کا جو واقعہ ہو رہا ہے، جو ویڈیو ہے، وہاں پر بھی اسے باندھا گیا ہے، جبکہ لڑکی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود گئی تھی اور انہوں نے جرگے کو فیس بھی کیا تھا اور انہوں نے اپنی باتیں بھی رکھی ہیں، لیکن جو لڑکا ہے اسے اٹھایا گیا تھا اور وہاں پر جو فیصلہ کیا گیا تھا، جبکہ یہ صرف ایک ہی دو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکا الگ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ لڑکی الگ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ جو لڑکی کے قبیلے والے ہیں، انہوں نے ہی صرف یہ جرگے میں فیصلہ کیا ہے، جبکہ لڑکے کے جو قبائلی جو عمائدین ہیں وہ جرگے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے جو خاتون کی جو لڑکی ہے، اس کی جو مقتولہ ہے، اس کی والدہ بھی یہی بیان دے رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ان کے مطابق یہ بلوچی رسم و رواج کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ناظرین، جس طرح کے عصمت ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے ڈیٹیل بتایا جو بھی معاملات ہو، امید ہے کہ جو یہ معاملہ ہوا اس کی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ عصمت نے جو آپ کو بتائی ڈیٹیل، فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور عصمت کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔